بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف سے ہو رہا ہے، 50ویں سورت۔ ابتدائی لفظ بھی قاف ہے۔ آپ کو اب یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ مقطعات جو آتے ہیں بعض صورتوں کے ابتدا میں وہ حروف ہوتے ہیں، اور میں ان کے متعلق تشریح کر چکا ہوں کئی دفعہ۔ میں عام طور پر انہیں صفات خداوندی کے حروف سمجھا کرتا ہوں اور اسی اعتبار سے اس کا معنی بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کو اگر صفت خداوندی لی جائے تو وہ تو پھر قادر اور قدیر اور یہ ساری صفات ساتھ میں آتی ہے۔ لیکن عربی شاعری کے اندر میں دیکھا یہ کہ عام طور پہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں معبود کو جب کہنا ہوتا ہے کہ رک جا، آج پیش ہوتا ہے نا ان کے یہاں رک جانے کے لیے، تو اس کا بھی مخصص وہ کرتے ہیں، خالی راس ہی کہتے ہیں، تو وہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا غور کیجیے۔ تو یہ رکنے کے معنی میں اگر آپ لے قرآن کو اوقات کو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے۔ اگر وہ صفت خداوندی کا ایک حرف نہیں ہے، خدائے قدیر کہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ خدائے قدیر کا ارشاد ہے جو آگے بات آتی ہے۔ اور اگر اس کو وہ پاک میں جو عام طور پہ اس زمانے میں وہ سورہ استعمال کیا کرتے تھے، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ذرا رکیے، تھمیے، ٹھہریے، غور کیجیے، جو بات کہی جا رہی ہے بڑی اہم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم میں اور مقامات سے بھی یہ ہے کہ ان سے ذرا کہیے کہ یہ ذرا رک جائیں، ٹھہر جائیں، ایک بات ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ میری بات سن لیں۔ تو یہ رکنے اور ٹھہرنے کے معنی میں بھی یہ آ سکتا ہے، غور کرنے کے معنی میں، اور غور طلب بات جو ہے یہ کہ والقرآن المجید، یہ قرآن یہ واؤ جو ہے شہادت کی ہوتی ہے ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں تو عام طور پر ترجمہ اس کا قسم کرتے ہیں، قسم ہے قرآن کی، لیکن یہ کہ معنی جچتے نہیں ہے۔ اسی زبان میں یہ واؤ جو ہے یہ شہادت کے لیے بھی آتی ہے کہ یہ قرآن خود اس چیز کی شہادت ہے کہ یہ بڑا شرف مدد کا حامل، میرا خود قرآن آپ اس بات کی شہادت ہے۔ اس کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ اس سے شرف مدد حاصل ہوتا ہے۔ یہ خود بھی بڑا شرف، عظمت، فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے ابتدا سے شرف اور مدد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن خود اس پر شاہد ہے، اور بہت بڑی چیز ہے یہ کہا گیا کہ قرآن کے اس طرح سے موجود ہونے کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں۔ جیسے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سورج روشن ہوتا ہے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو سورج خود اپنی شہادت آپ ہوتا ہے کہ وہ روشن بھی ہے اور اس میں حرارت بھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلق یہ کہا کہ یہ اپنی آپ شہادت ہے کہ یہ بہت بڑی مجد اور بزرگی کا حامل ہے۔ قرآن تو ایسا ہے، لیکن ان لوگوں کو بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا كان عجیب، چاہے انہیں تعجب اس بات سے ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود اس امر کی شہادت ہے کہ یہ صاحب نظر ہے۔ قرآن کو دیکھو، اس سے غور کرو، خاص کہنے سے تو معنی یہ تھے کہ ذرا رکو، ہمیں غور کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، تو قرآن کو دیکھو کہ اس کی تعلیم کیا کہتی ہے، قرآن کو نہیں دیکھیں۔ تعجب اس بات سے آ رہا ہے کہ قرآن کا پیش کرنے والا، لانے والا یہ نبی یا رسول جو ہے، یہ انہی میں سے ایک آدمی ہے، انہی جیسا ایک آدمی ہے، انہی تعجب اس سے آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں
ذہن انسانی کی اور بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا. سب سے بڑی چیز توہم پرستی تھی جو کہ اس نے دور کیا. شخصیت پرستی بلکہ اس سے بھی زیادہ مت ہے، اسے دور کیا قرآن نے. شخصیتیں نہیں بلکہ یہ حقائق کو بنواتا ہے، شخصیتوں کو نہیں. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ قرآن جو ہے اگر بھیجنا تھا کسی انسان کے ذریعے تو انسان کو کافی بشر حیثیت سے پیش کر دیتا. قرآن ہی کو کہیں آسمان سے لکھی دکھائی ہوئی کتاب ہی اتار دیتا. قرآن کو نازل کیا، وہی عطا کی ایک انسان کو جو انہی میں رہتا تھا، انہی کے اندر اس نے عمر اپنی بسر کی تھی، انہیں جیسا تھا. انا بشر مثلکم، بار بار قرآن میں یہ آیا ہے، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. یہ صرف فرق یہ ہے کہ مجھے یہ وہی خدا کی طرف سے ملتی ہے، یہ وہی جو مجھے ملتی ہے میں غائب ہوں اسی طرح سے تم لوگوں تک منتقل کر دیتا ہوں، اسے پہنچا دیتا ہوں. جب یہ وہی تم تک پہنچ گئی تو وہی کے اعتبار سے مجھے ملی کی ابتدا میں نے آپ تک پہنچا دی تو وہی تو آپ کے پاس بھی آ گئی. تیسرے اعتبار سے بھی ہم دونوں برابر ہو گئے. وہی کی یہی آپ کے پاس بھی، یہی میرے پاس بھی تھی. اب اس کے بعد باقی حیثیت جو ہے وہ ساری بشری حیثیت ہے. میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، تم میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے اور اس زندگی کو آپ نے شہادت کے طور پر پیش کیا کہ میں نے 40 سال نبوت کے دعوے سے پہلے بھی تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے. تم سوچو کہ ایسی زندگی ایک جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے. انہیں کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ یہ حضور کی قبل نبوت زندگی کے متعلق یہ کہتے تھے کہ حضور بڑے ہی امین تھے، صادق تھے، دیانت دار تھے، قابل بھروسہ تھے، آپ کا کردار بڑا بلند تھا. لیکن بہرحال ایک انسان تھے، یعنی یہ بار بار رسول کو انسان کہنے کی معنی یہ ہے کہ قرآن شخصیت پرستیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، تمام پرستیوں کو دور کرنا چاہتا تھا. کوئی چیز فوق البشر نہیں، کوئی چیز فوق الفطرت نہیں. فطرت نیچرل کوئی چیز نہیں اس کے اندر. اتنی چیز جو ہے کہ جسے واقعی ہم اپنے چیز سے نہیں سمجھ سکتے تو وہی کس طرح سے آتی تھی خدا کی طرف. اس آنے تک کی بات جو ہے وہ تو ہے ایسی کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہی آرٹیکلوں کے بعد جو یہی ہے اس کے متعلق بار بار کہا گیا کہ یہ غور اور فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھ میں آئے گی بات. تو یہ یہاں آنے کے بعد پھر وہ ایک انسان ہے سمجھنے والا، اور وہ اپنے کام و شعور کو علم و بصیرت کو کام میں لاتا ہے اور اس سے یہ ضرور سمجھ میں آ جاتی. اب یہ بات کہ یہ کیسے نہیں ملی تھی یہ ایک نظری کی بات رہ جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا کہ یہ اور میرٹ وہی کس قسم کی ہے. قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو آن میرٹ. یہ کوئی فطر نیچرل بات اپنے ساتھ ملوث نہیں کرتا. خدا کی طرف سے وہی تو مل گئی. اب وہی کے بعد رسول بھی ایک بشر ہے، یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے. کتاب سے کتاب کی حیثیت سے لو تو جیسے کتاب کو سمجھتے ہو اسی طرح سے اس کو بھی سمجھو. اس سمجھنے کے بعد تم صرف سوچو کہ کس میں تم لوگ پہنچتے ہو تو اس کی تعلیم واقعی تمہیں دنیا میں شرط اور مدد ادا کرنے والی ہے یا نہیں. کس سے ہم میرٹ لو تو پہلی چیز جو قرآن نے بتائی وہ یہ کہ انہیں تعجب یہ ہو رہا ہے کہ یہ رسول جو قرآن کو یہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے یہ ہم میں سے ہمارے جیسے ہی ایک انسان کی کچھ ان سے الگ تھلگ ہونا چاہیے. قرآن نے تو رسول کے متعلق یہ کہا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. ذرا سی چیز کسی کے اندر اگر وہ ہے سچ یا اس کی طرف منسوخ کی گئی کہ کوئی بات ایسی کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ یہاں کھڑا ہوا ہے پاگل کا انسان بالوں کے نکل کہتے بھی اس میں سے دودھ میں کپڑے نکلتے ہیں، ایک دنیا آ جاتی ہے اس کے دوسرے کا.
عقیدت لے کے ارادت لے کے یہ زندگی بھر جو ہمیشہ ہو جاتے ہیں، صاحب کرامات ہو جاتے ہیں، ان کا آسمانوں سے اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پوچھتے ہیں، پتھروں کی قبروں کو چلا ہوا یہ سارا کچھ جس چیز کو وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک ذات طلب کرتے کہ کوئی نیک ذات ہی دکھائیے یہ ہمیں معلوم ہو کہ واقعی آپ ہم نے سے نہیں، ہم نے سے الگ کی شخصیت ہے، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ کو موجزہ دکھائیں گے۔ یہ بار بار کہا گیا کہ بابا موجزہ جو ہے ایک تو میری اپنی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس سے تم دیکھو کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، اور ایک کتاب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کو آن میرج سمجھو اور سیکھو کہ یہ کیسی ہے۔ بار بار قرآن نے اس کو متعلق تردید کی ہے، اور وہ بڑی ضروری چیز تھی جو کہی گئی، وہ دکھا بھی لیا جا کر تو وہ ان لوگوں کے لیے کچھ ہوتا جن لوگوں نے وہ موجزہ دیکھا تھا، بعد میں آنے والوں کے لیے اور حضور کی رسالت کو تمام نئے انسان کے لیے قیامت تک کے لیے وہ موجزہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے۔ موجزہ تو یہی ہے جو قرآن ہے، محفوظ ہمارے سامنے ہے، قیامت تک رہے گا، ہر انسان کے سامنے رہے گا، یہ موجزہ، لیکن وہ موجزہ مانگتے اس لیے کہ نے کیا میں نے کہا آج بھی ہمارے یہاں جہاں ابھی دانت اتنا عام ہو رہا ہے، اہمیت یہ ہے کہ کوئی انسان ذرا سی بھی کوئی ایسی بات اس کے سرگت ہو جائے، اور یہ سرگت کیسے ہوا کرتی ہے یہ تو اب میں نے اپنی کتاب کے سرگت کی حقیقت میں بے نقاب کر دیا ہے، کیسے سرگت ہوا کرتی ہے، لیکن کسی سے کوئی چیز ذرا سی ایسی سرگت ہو جائے یا کوئی مشہور کر لے کہ وہ اگر صاحب نے ہمارے دوسرے سال وہاں سے شروع کیا اور وہ افغانستان کا انار ان کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے دین سے کیا تعلق، اس کے روحانیت سے کیا واسطہ؟ مداری بچائے کو جو بناتا ہوا چلا جاتا ہے تمہارے سامنے، کئی یہی ہوتا ہے کہ آخر میں وہ یہی کہتا ہے کہ بابا اگر میں واقعی دو بنانے مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے یہ اتنی بات کیا دیتا ہے، یہ اتنی بات کہتا نہیں، یہ پھر بھی جانبدار ہوتا ہے۔ قرآن عزیزان اپنے بصیرت کو اپیل کرنے کے لیے آیا، اپیل نہیں کرنے کے لیے نشے نہ بننے کے لیے آیا، ڈیولپ کرنے کے لیے آیا۔ پھر قرآن کے نزول کا مقصد بتایا معلومہ کن تعلیم، تاکہ تمہاری عقل بصیرت پروان کرے، اس کی نزول گروہ ہو، یعنی وہ تو عقل بصیرت کے پروان چڑھاتا ہے۔ اور پھر واقعی اگر قرآن کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ غور نہیں کر سکتے کہ کہاں لے جاتا انسان سے عقل و فہم کو، علم بصیرت کہاں لے جاتا، یہی جو ہم لیتے ہیں عزیزان من، قرآن کے لطائف اور اس کے حقائق اور اس کی تعلیم اور اس کی رہنمائی، یہی ہے اس کا اعجاز، یہی ہے اس کی روحانیت، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیے جائے موضوعات کے تو آپ کی قرآن میں یہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں سے کہو کہ نہیں بھائی یہ موضوع کی بات نہیں ہے، یہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ ہمیں کتابوں سے کتابیں لکھی کر ہزاروں لوگ جا کر وہ کی طرح منسوخ کرتی، جب وہاں منسوخ ہوئے تو اس کے بعد کرامات کا سلسلہ کرا، یعنی ویسے سے بدل بھی گیا اور بات ہوئی اب چلی۔ اب جتنے حضرت صاحب اور حضرت صاحب کی جو گھوڑیاں لگی ہوئی ہیں کوئی کرامات کے ڈل بھی سکتے ہیں، اگر کسی حضرت صاحب کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی ہے تو حضرت صاحب نہیں مان سکتے، لیکن کچھ فاصل بچر ہونا پڑے گا حضرت صاحب بننے کے لیے، اور کوئی بات نہیں ان کے اندر دیکھیں گے کہ علم کیسا ہے، فہم کیسا ہے، شعور کیسا ہے، یہ بھی تو نہیں دیکھیں گے کہ زندگی کیسی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی زندگی کے جس میں وہ ہر قسم کے جتنے عجیب ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، وہ سارے کرتے ہیں، سامنے غلامی ہے، شرابیں پیتے ہیں جنا، اس کے باوجود پرستش ہوتی ہے اسی طرح سے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک فرقہ بنا دیا انہوں نے، غلام کیا،
تو ہر قابل ملامت کی دیا وہ کرتے ہیں، کرتے جو ہے تاکہ کل سے پیچھا نہ کرے، ان کو اندازہ لگائیے ان کی قابل ملامت کی، اور وہ ہے اسی طرح سے حضرت صاحب ان سب چیزوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ ان میں بصیرت ہی ہے، ادو اللہ ہے اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، حضور کا فرمان قرآن کے اندر کہا گیا حضور سے کہ ان کو کہو کہ میں نے تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وجہ بصیرت دعوت دیتا ہوں، علم برہان کو ملا کے دعوت دیتا ہوں، ویس میں بھی دعوت دیتا ہوں، ریزن بھی ملا کے دعوت دیتا ہوں، دلائل بھی ملا کے دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، یہ بات ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں، اور جو میری سنت کا تعریف کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اب جو مدعی ہیں ہمارے ہاں یہ سنت کا تعریف کرنے والے، کبھی ان کا واقع سن لیجیے، پھر دیکھیے کہ یہ رواج کی کتنی لڑیاں جو ہو جاتی ہیں ان کے رواج کے اندر، یہ تو حضور کی ہوئی اور یہ اگر حضرت صاحب کی آگے چلتی ہیں تو اسی نسبت سے، اور انہوں نے تو لگی ہے اس کی کبھی میں ڈھونڈنے میں لکھا ہے، میری کتاب میں موجود ہے یہ کہ تلاوت اور وہ میں صرف نسل کا فرق ہے، ہم نے دینی کی اصلیت ہوتی ہے تلاوت اصل معروف ہوتی ہے نا جب کوئی سوشل فطرت چیز آپ کے سامنے آتی ہوگی، یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ہے کہ اس قوم کی اصل فطر کو معروف کر دیا جائے، یہ سوچے نہیں، یہ چلی آ رہی تھی اس دور میں کسی چیز سے عام ہو گئی تھی، علم کی روشنی یہ چیزیں کم ہو رہی تھی، لیکن یہ مغرب کی چیزیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اگر انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، ان میں بصیرت سے اس کام میں کام لینا شروع کیا تو 1 ارب کے قریب کام مراکز سے انڈونیشیا تک ہاتھیں مارتا ہوا اس سمندر، اگر انہوں نے سوچنا سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تو گواہ ہو جائے گی، یہ کام کسی کو کہنے میں نہیں، اس سے سنبھالنے کے لیے طریقہ سے اختیار کیا تھا کہ مسترد سے ذکر کی طرح بول جائے نہیں، انہوں نے یہ اسلام صرف سے رائے ہے جو ان سے لے جاتا ہے جو تمام پرستی کی طرف، یہ سارا اسلام جو آج پھیلایا جا رہا ہے یہ سارا یہی اسلام ہے جو ان طاقتوں نے دیا ہے اور ان کی طاقت سے چلایا جا رہا ہے، اس میرے جو وہ طاقتیں سرف کر رہی ہیں، فنڈامنٹلزم اس کو کہتے ہیں، ان کے رسالوں میں کبھی معلوم ہو کہ یہ ثابت کتنی بڑی آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے، ہر وہ چیز جو علم اور روشنی کے خلاف ہو اس کو آپ نے نظر کا نام دیا، شریعت کے حقہ کا نام دیا اور اس کو منسوخ کر دیا، کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف، اور اس کو عام کیا جا رہا ہے، کروڑوں روپئے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھیے ان کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس تو کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی، محلے کی روٹی میں جاتے تھے جمعرات تو ان کے کھانے کو ملتا، اب جناب یہ ساری دنیا میں ہوائی جہازوں پہ سفر ہو رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر یہ ٹھہر رہے ہیں، اس مقصد میں یہ اسلام پھیلایا چلا گیا تو سنسار کرنا بھی اسلام پھیلاؤ، ان بصیرت کو تسلیم کر دے اس قوم کی، کسی طرح سے یہ جاگنے نہ پائے، آپ سے بیدار ہوتا ہے ذرا معصوم اگر پھر سنا دیتی ہے اس کے حکمران کی شاعری، یہ شاعری ہے حکمران کی، نظر کے مقابلے میں پھیلائی چلی جا رہی ہے، چلاؤ اس قوم کو، جاگنے نہ دو اس قوم کو، یہ کام جاگے تھی تو پھر دنیا میں کوئی کام باقی نہیں رہی، قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلم اگر مومن ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی غیر مسلم قوم اس کے اوپر غالب آ نہیں سکتی، جنہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، انہیں پتا، یہ بہت گہری اسٹڈی کرتی ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، کچھ گہرائی تک وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، آپ حیران ہوں گے کہ فنڈامنٹلزم انہوں نے دیا ہے کہ اس کے اس کی ہسٹری کہاں سے پیش کی ہے، یہ سارا تصور جو ہے اس ہسٹری کے اندر لے کے آئے ہوئے، یہ ساری کتابیں تحریر کے فکری قوانین میں لے کے آئے ہوئے کہ دنیا عقل فکر نہ ہو،
سوچیے تو صحیح، اپنے فکر کی بات کہا جا رہا ہے کہ عورت کا آدھا ووٹ ہوگا، پہلے تو یہ ہوگا کہ ہوگا ہی نہیں ہو، پھر یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ برقع برقع پہنا کے اس کو لایا بھی جائے گا، یعنی کسی قسم کی اپنے فکر کی جو آدھا ووٹ کبھی دنیا میں آدھا ووٹ بھی آپ لوگوں کو آپ اعتراض کیجیے تو کہہ گے شریعت حقہ کے خلاف اعتراض کرتا ہے مرتد ہے، تو شریعت حقہ صاحب کچھ کہہ دیجیے، سوچ نہیں سکتے آپ، یہ سوچ سکتے ہیں آپ کو اگر عورت قتل کر دی جائے اس کی دیت جو خون بہا ہوتا ہے یہ مقرر ہو کہ مرد کا جو خون بہا ہے اس سے اعلیٰ خون بہا عورت کا ہوگا، یہ ہے آپ کی شریعت حقہ جو پھیلائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا چیز پھیلائی جا رہی ہے، 1000 سال پہلے کی یہ چیز بھی بدل نہیں تھی اب یہ جن نے صورت میں خود ہی ان کو ختم کر دیا تھا، وہ ختم جو ہو رہی تھی قریباً نئے سرے سے ان کا احیاء ہو رہا ہے، پھیلائی جا رہی ہے، ساری دنیا میں یہ چیز پھیلائی چلی جا رہی ہے، روز نئی نئی باتیں آپ اس کسی کی سنیں گے جس کے اصل ہنسے اور علم ماتم کرے، نام ہوگا شریعت حقہ کا، اعتراض آپ کر نہیں سکتے، پھیلائی کریے، یہ بڑی سازش ہو رہی ہے اس وقت اسلام کے مسلمانوں کے خلاف، یہ بھی چیز سے جو ان کے تعجب آ رہا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہمارے ہی جیسا ایک انسان اور وہ رسول، یہ کیسے ہو سکتا، یہ جتنے ہیں جن کو یہ پتھروں کی اور میٹوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور زندہ ہے یا واقعہ ہے، ان کے نکلنے دور نہیں آتا کہ ہمارے جیسے انسان میں بھی یہ تو غلط تھا، یہ کسان یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی دماغ نہ چلے جانے پڑتے نظام دعوت یہاں پڑتے ہیں، ہم نے تو جہاں دیکھا ہے کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لگے تو کام وہی آ جاتا ہے، کام ہے تو آپ کر دیں گے کہ بیٹھے رہیں گے کہ اگر سب ملتے ہیں گے تو پھر تیار کریں گے، پچھلے میں ایسے ایسے جائے گی نماز میں ہوا سے اپنے کا نظام آپ پھنسے ہیں، یہ آپ کا اسلام بن رہا ہے آگے ایک میں بولتا ہوں، ایک بھی وزیر نے فرمائی کیونکہ میں جب ایک بات کہتا ہوں لمبے دورے کوئی بات نہیں کرتا، کھڑے ہو جائے کھڑے ہو خدا کے لیے ایک لیڈر کر کے کھڑے ہو جائے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کو سن لے ملتا ہے، ایک کی بات ہے سن کے لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا ہے قرآن میں تو کیا کہا ہے تو کیا کہا سب کری پھر کیا کرو سمجھے اور کر لے بس ایک بات اگر دن میں سوچنا شروع کر دیا میرا کام بن گیا، ساری دنیا کی سازشیں یہ ہے کہ مسلمان کام سوچے نہیں، روایات کی سازش یہی ہے، تاریخ کی سازش یہی ہے، فضا کی سازش یہی ہے، تقدر کی سازش یہی ہے، آج فنڈامنٹلزم کی سازش یہی، جتنے اسلام پھیلانے کے نام کے اوپر آپ کے یہاں ہو رہا ہے یہ سارا ان چاروں کی اور کے اوپر ہو رہا ہے، میرے آگے بھی جا ہوں مجھے بھی نہیں تعجب آ رہا ہے کہ یہ قرآن پیش کرنے والا ہم لوگ ہی اچھا انہیں جب کچھ مننا ہوتا ہے نا تو پھر ان میں سے وہ الگ اپنی شکل صورت بناتے اچھے بھلے جو شیئر کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ بہت سے تمام شیئر کرتے ہیں اس کے بڑے پیسے جیتے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں سب یہ آتا ہے جو ان کے اندر سے نہیں اس لائن کے اندر سے بنتا نہیں ادھر آنا چاہیے، جو بھی نظر کا نام لیا تو ایک اور اس سے ان کی پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے لباس الگ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں الگ ہوتی اور فرمایا کبھی آپ نے اس سے تجھے الگ کیوں ہوتی، مولانا سندھی تھے
مولانا محمود الحسن اللہ کے سازش سے بہت بڑے قابل کے لیے تو وجہ ہے کہ روسیہ میں وہ جاتے تھے واپس جب آئے ہیں عمر کے آخری حصے میں یہاں آئے تھے تو ذرا انقلابی ذہن لے کے وہ آئے تھے. بات ہو رہی تھی دلی کی بات تھی میرے خان میں اتنی مٹی سفائی میں بہت بڑے لچے سے بھی اور دین کے ان سے یہ نکال کے مولانا یہ آپ دونوں سے الگ کیا بھی بات کی شروع کریں تھے نمایاں طور پہ جیسے یہ آپ لوگ ہم یہ لباس کام کے کرتا پیغامہ اسی قسم کا یہ آپ لوگ یہ مندر میں چلے قبائل یہ الگ کیوں نظام تو میرے خیال ایسے ہی ہے. لباس میں کیا رکھا ہے کہا کہ مولانا اگر نہیں رکھا ہے نا تو اگلی دفعہ جب جمعہ پڑھانے آئے تو آپ مہربانی کر کے تکمیری اور شرٹ پہن کے آئیے گا. اگر وہ رات میں کچھ نہیں رکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آئیے نا. یہ جو اپنا لباس ہے اس کو کچھ نہیں رکھا یہ بڑے روز کا نہیں تو بات میں کچھ نہیں رکھا ہم بھی کمی کو آپ جو کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو چلیے اگلے دنوں سے آئیے ذرا کرائیے نہیں ذرا آپ نماز مطلب یہ تو کبھی نہیں تھا نہیں اپنا الگ ایک لباس سر وجہ کتا یہ سارا کچھ تاکہ یہ نہیں نہ ہو یہ ہم نے سے نہیں کرتے تیری ان میں سے شاید آئے ہم نے الگ لے جانے جاتے ہیں ہم نے سے نہیں ہے الگ ہے تو کون شاید ہے صاحب مولانا شاید ہم جائے گا صاحب ہم میں سے تو نہیں ہو کیا دکھتی آپ غور سے جاتے ہیں تو آنے ایک لفظ بات کتنی بڑی کہہ جاتا ہے یہ ہم جو ہے جو اس طرح سے بات کرتا ہے قرآن کی تو یہ ہم ہے وہ باقیوں میں سے ایک ہے وہ تو وہ صحیح قرآن کی بات کرے گا اور جو الگ تھلگ نظر آئے گا ان میں سے یہ اس کے اندر آ جائے گا جو ان کے پیار نے کہا تو اسے الگ تھلگ ہونا چاہیے. اب ان کی پوری وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہ ہو ممکن نہ ہو ان میں سے نہ نظر آئے الگ تھلگ نظر آئے تولا الگ جماعت الگ غیر کا الگ الفاظ الگ مان الگ ہم میں سے نہیں ہے یہ ہوں تقابل کافی نہ آ جائے بہت عجیب بات نظر آتی ہے مجھے خود آگے لاتے جا رہا ہے ایک تو یہ بات کی جو ان کو عجیب نظر آتی تھی اور دوسری بات جو اہم جہاں سے یہ علم ہے دین کی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل بلکہ خیال اور ارادے تک بھی اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا انسان. اور یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا ظلم اور استبداد ہوتا ہے اور یہ تو بڑی آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں کوئی بھی نہیں بھگتتا پھر تو قرآن کی روح سے اس نے بتایا کہ زندگی نہیں ہے زندگی آگے چلتی ہے مرنے کے بعد بھی زندگی چلتی ہے یہی انسان یہ کوئی بھی کہ یہ کہہ کر اس کا اس قسم کا جو نظر آ رہا ہے یہ نہ ہو لیکن یہ شہر جو جس سے عمل سرگرد ہوتا ہے یہ بات بندی چلی جائے گی اگر نوبل چلا گیا تو انسانی ذات کیا ہوتی ہے یہ جسے آپ اپنا جسم کہتے ہیں یہ میں نے یہ گھڑی اٹھائی ہے تو میں یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ میں گھڑی اٹھائی ہے میں نے گھڑی اٹھائی ہے حالانکہ ہاتھ میں اٹھائی ہوتی میں وہاں گیا تھا حالانکہ پاؤں گیا تو کل تھا میں نے یہ کہا تھا حالانکہ زبان نے یہ کہا تھا وہی تھا یہ مانتا ہے میں یہ سب کچھ کرنے والی بس یہی تو ہے یہ میرا کہیں کرایہ تھا یہ نہ یہ نہیں کرایہ ان میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کرایہ تھا یہ نہیں ان میں بڑا کر لگا کہ کوئی انسان کے اندر ایک اور ہے یہ اس کا ہاتھ ہے وہ پیر ہے نہیں آنکھیں ہیں نہ زبان ہے کچھ نہیں جیسے ایک انسان سے دیکھ کے سامنے میرے آتا ہے کہ ان کے ہیں یہی ایک طرف رکھتی ہے ذرا ادھر بھیجا اسے رک لیا جائے
آپ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو اٹھا کے پاکٹ میں ڈالیں گے، آپ کے ہاتھ کا کام نہیں ہے. یہ بھی اندر میں اپنے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اٹھا لینی چاہیے، یہ اس کا کام ہے. لیکن اسی سے داخلہ کرتا ہے اور اسی کو اس نتیجے کا حامل قرار دیتا ہے. یہ ہے بنیاد اسلام کی، یہ ہے بنیاد دین کی. انسان کا کوئی عمل بلکہ خیال اور ارادے تک بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ بیٹھے ہوئے خیال تو کریں تو ذرا بھی اٹھ کے جائے اور گھڑی میں اٹھانے اور نہ جائے اٹھ کے، تو اٹھائی تو نہیں آپ نے گھڑی، یہ ٹھیک ہے. اگلی بات پاکستان کے روح سے تو جرم سرگرم نہیں ہوا، لیکن یہ اتنا وقت جو آپ نے یہ خیال کیا، یہ ارادہ کیا، یہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا. یہ تو اس ارادے کو بریے ساتھ لانے کے لیے کچھ فیصلہ نہیں ملا، اس لیے ناکام رہے گا آپ کا ارادہ. جرم یہ ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ آج کا علم بھی اس کتاب میں چلا جا رہا ہے، اور یہی ایک طرح ہے جسے قرآن کہتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو فیصلہ کرتی ہے اندر کسی سے معاوضہ ہوگا، یہی آگے چلے گی. دوسرے کی یہ کہتا ہے قرآن کے دل کو یہ تعجب آ رہا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. تو یہ کہنے یہ سارا جی ہاں، دین اسی چیز کا نام ہے، اسلام یہی ہے. یہ یقین کہ میں اپنے ہر عمل بلکہ اپنے ہر ارادے کا ذمہ دار ہوں اور اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا. یہاں نہیں اگر ہو سکتا، یہاں کا نظام اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے چلتی ہے. اور جس نے یہاں فیصلہ کیا تھا کہ یہ چرا دو، یہ کچھ کرو، یہ جو ہے یہ نہیں مرتا یا یہ نہیں مرتی، وہ ہے جسے آپ کچھ کہہ لیجیے، اس کا نام کچھ رکھ لیجیے، وہ آگے چلتی ہے. اسی نے فیصلہ کیا تھا، اسی سے معافلہ ہوگا. وہ یقین جو ہے جسے یقین ایمان بالآخرت کہتے ہیں، یہ دن ہے سارے دین کی. اور آپ غور کریں گے کہ یہی آج کہیں نظر نہیں آتا. ہم تو اس کرائے کے اوپر جہاں سیدھی لیفٹ ہوتا ہے سائیکل پہ جاتے ہوئے دور سے دیکھتے ہوئے، اگر تو وہ لال پگڑی والا ہے تو سیدھی لیفٹ جاتے ہیں، قانون پسند جناب. اور دیکھنے والے وہ نہیں ہے تو دو ٹائم دیر سے مارنے کا فاصلہ سارا ہوتا ہے، رائٹ کی طرف نکل جاتے ہیں سیدھی پہ جاتے ہیں. یعنی دیکھنے والا کوئی نہیں، یہی چیز ہوتی. پکڑنے والا کوئی نہیں، سزا دینے والا کوئی نہیں. اگر اس کا اطمینان ہو جائے تو پھر بھی جائے. دین اس کا نام ہے عزیز عالمان جو قرآن کہا. یہ لوگ اسی غلط فہمی کے اندر تھے اور یہ قریش تھے، یہ تو بڑے سخت دبدبا کے مالک تھے، استقبال کے مالک تھے. ان کے پیش کون سکتا تھا؟ مجھے پیش والیت اتنی بڑی ان کے ہاتھ میں سالے سے متعلق تھا. نسل کے اعتبار سے قریش کا قبیلہ جو تھا وہ تمام قبائل کے اوپر انہیں پیش کون سکتا تھا؟ تم سے یہ کہنا کہ نہیں تمہارے بھی ہر عمل کا معاوضہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی چیز جو ہے بڑی عجیب چیز ہے. یہ جو کہتا ہے ظالے کا رجل نہیں، یہ تو بہت ذکر کوئی بات نظر آتی ہے. یہ کہہ رہا ہے ہمارے سمجھ میں تو کیسی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے اسے جا کے دفن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قبریں چھوٹی گئی یا ویسے ہی اس میں سے گرتے نکلے تو دیکھا کہ وہ مٹی کھا گئی، ان کو مٹی سب بھی کھا جاتی ہے. تو اس میں باقی کچھ نہیں ہوتا. آگے کیا چلے گا جو آپ یہی کچھ کے دن میں ہوگی. میاں نمان کیا عرض کروں میں، 1400 سال پہلے قرآن یہ بات کہہ سکتا تھا جو آج تحقیق تو یہ ہو رہی ہے، ابھی چلے جا رہے ہیں اس تحقیق کے اوپر.
سائیکالوجی والے زیادہ آگے چل رہے ہیں. یہ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے اور جو اس کا جسم نہیں ہے. بات ساری اتنی ہے دین کی نام یہ تسلیم کرنا کہ انسان صرف اس اپنے فزیکل پیٹر کا نام نہیں, اسی مادی جسم کا نام نہیں, ایک اور شادی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو نہ اس جسم کی پیدا کرتا ہے, نہ اس کو تازہ رکھتی ہے, نہ اس جسم کے فنا ہونے سے فنا ہوتی ہے. جسم جو ہے وہ واقعی جل سک جاتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا, وہ آگے چلتی ہے. یہ تھی ساری چیز دین کی. اب علم کی روشنی آ رہی ہے اس پر, اس کے وجود کو تو تسلیم کر لیا ہے. اور مغرب کے علماء نے, ان کے دانشمندوں نے, ان کے فلاسفوں نے, ان کے نفسیات کے علوم یہاں تک بھی آگے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتی ہے. اور بائبل تک تو ان کے ہیں کا وہ سائیکالوجسٹ بہت بڑا دل بائبل تک تو وہ بھی پہنچ گیا ہوا ہے. ان مارٹیلٹی تک وہ کہتا ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں ملی. کیا بات ہے ان لوگوں کی. 1400 سال پہلے جب کہ یہی نظر آتا تھا کہ مردے کو دفن کیا اور مٹی اس کو کھا جاتی ہے. ایک لفظ میں قرآن ابھی علیزان دیکھیے کیا کچھ کہہ گیا ہے قرآن. قد علمنا ما تنقسم الارض منهم, ان کے جسم میں سے مٹی کیا زمین کیا کھا جاتی ہے اس کا ہمیں علم ہے. ان میں سے منهم, ان کے جسم میں سے زمین کیا کھا جاتی ہے, اس کے ماننے سے سارا کچھ نہیں کھا جاتی, جو کچھ کھا جاتی ہے. اور جو کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جل کر جاتا ہے, جو کچھ زمین کھا جاتی ہے ہم جانتے ہیں اسے. یہ چیز کہہ دینا کہ منہم, ان کے جسم میں سے جو چیز زمین کھا جاتی ہے اس کا ہمیں علم ہے. اس کے معنی ہے کہ کوئی چیز اس میں ایسی ہے کہ جسے زمین نہیں کھا جاتی. 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اسے کوئی بگڑ نہیں پہنچتا. موت کی دسترسی اس تک نہیں ہوتی. موت کی دسترس سے فزیکل باڈی کے اوپر ہوتی ہے. جو کبھی قوانین کے تابع چلتا ہے. یہ ہے ہی کیا موت, یعنی گردے سے خون بند ہو جائے موت, اور اسی کا نام ہے حرکت قلم بند ہو جائے تو موت. وہ ایک خالص میکینیکل میٹیریل چیز ہے. سیکولرزم اسی کہتے ہیں. یہ ایک مشین کا جیسے کھیل ہوتا ہے تو چلتے چلتے ارے ابھی دیکھ لیجیے تو بہت واقعہ ہو گئی ساری بجلی کے اوپر کا نہیں. یہ خالص مادی چیز ہے. یہاں کوئی چیز مادی ڈیفیکٹ ہوا ہے, اس میٹیریل ڈیفیکٹ کا اثر جہاں تک اس کے ساتھ کنیکشن ہے وہاں تک اس کا اثر ہے تو ختم ہو گئی. یہی سمجھا جو ہے کہ انسانی جسم بھی ایک مشین ہے, اس کے پرزے ہیں. فزیکل لاز یا کبھی قوانین کے تابع یہ زندہ یا گردش میں رہتے ہیں. انہیں لاز کے تابع جو ایک دن گردش ان کی ختم ہو جاتی ہے اس کا نام کلینکل ڈیتھ ہوتا ہے, موت واقع ہونے کا. اس جسم کو دفن کیا جاتا ہے, واقعی اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں, مٹی کھا جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ قد علمنا ما تنقسم الارض منهم, بلکہ تنقص ہے, کھا جاتی نہیں, کم کر دیتی ہے. بہت اچھا کرتا ہے. کیا جاتا ہے غور سے انسان میں سے کیا چیز زمین کم کر دیتی ہے یہ ہم جانتے ہیں. اس کے نام کہ کچھ ایسا ہے جسے زمین کم نہیں کر سکتی. یہ اعلان 1400 سال پہلے ہو رہا ہے عرب کی سرزمین. کچھ ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کے جسم میں سے کون سی چیزیں ہیں جو زمین کم کر دیتی ہے اور کون سی ہے جو وہ کم نہیں کرتی. یہ عندنا کتاب حفیظ اور ظاہر ہے. یہ ہماری والی بات جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسا ریکارڈ ہے, وہ خود جو باقی رہتی ہے چیز یہی ریکارڈ ہوتا ہے. اس میں تمام اعمال انسان کے محفوظ ہوتے ہیں.
یہ کتاب رسول ہے، کتاب محفوظ ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جسے آمن صاحب میں تم آواز لانا چاہتے ہو، یہ تو ہر شخص کی گردن میں لٹکا رہتا ہے، آج میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے جزائے کا وقت آئے گا اعمال کے نتائج کا، یہ لٹکا ہوا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو خود ہی اس کے پڑھ، اور اس کے بعد کہا کہ خود ہی حساب کر دے تو پھر تمہیں سوال کتنی جلدی چاہیے۔ یہ تو وہی کیا ہے جو یہاں اتنے فیصلے کرتی ہے، وہ اسے کہا کہ اس وقت اپنے میں کرنے کی فیصلے نہیں کرے گی۔ کتاب محفوظ مال کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض، کہا یہ ہے اصل نقطہ جس کی وجہ سے یہ بڑے اضطراب میں ہے، بڑے گرجان میں ہے، یہ کہ یہ بات ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم جو جینے اور کرنے صاحب قوت ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب بات یہ نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد بھی نصیب میں تمہارا لہری گروپ ہو جانی ہے۔ کہا اس دین میں ان کو اضطراب میں رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو صحیح مانی ہے تو پھر تو ہم کہیں تو نہ رہے، اس وجہ سے یہ نہیں مانتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جسے قرآن نے ایمان بالآخرہ کہا، اس وجہ سے نہیں مانتے، اور ہم نے بھی کبھی اس سے غور نہیں کیا، اس لیے ہم وہ تو پھر بھی کسی اضطراب میں تھے، تیری تو خلش تھی ان کے دل میں اٹھی، تو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ مان لیا تو یہ تو مشکل ہو جائے گی، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے متعلق۔ اس کے متعلق سوچا ہوتا تو معاشرہ اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے معاشرہ کچھ اور قسم کا ہو۔ وہ خانے کے اندر بڑھیا نے بچی سے کہا کہ دودھ کی ہنڈیاں چڑھا رہی ہے، پی لیتے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا۔ ہمارے وہاں عام طور پہ دودھ چڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، اس میں تو پانی ڈال جائے، دودھ نہیں بولے تھوڑا سا پانی ڈال دینا۔ کہیں گے جی تو امی میں پانی نہیں ڈال سکتی، جگہ کیوں نہیں ڈالتی؟ کہیں گے جی آج وہ خلیفہ نے آج میں یہ یا وہاں حکم نے یہ کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ تمہیں کہا کہ وہ خلیفہ کون سے دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ نے کہا تھا یہ خدا کا حکم ہے اور خدا دیکھ رہا ہے، امی میں نہیں پانی ڈالتا، نہیں پانی ڈالتا۔ اسلامائزیشن یا اسلامیات جسے آپ کہتے ہیں ریجن یہ ہوتا قلبِ نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چراہے کے اوپر آپ جتنے جی چاہے آپ چوکیداروں شروع سے کھڑے کر دیجیے، پانی ڈالنے سے بات نہیں آئے گی۔ یہ ایک قلب نگاہ کی تبدیلی جو بچی کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ ہے جس ٹینٹ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہتی ہے امی یہاں خدا دیکھ رہا۔ دوسرے نے کہا تھا کہ خدا کا حکم ہے، خدا تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے، امی میں نہیں پانی ڈال سکتا۔ یہ ہے اولیاء اسلام۔ قلب نگاہ یہی رکھنے جو ہمارے ہاں، اس کے بعد یہ چیز جو ہو رہا ہے کرنے کے یہاں اسلام کا احیاء ہوگا، بات کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کوئی کچھ نہیں سکتا۔ قلب نگاہ کی تبدیلی ہے۔ قرآن یہ چیز کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی تو یہ قوم کے اوپر ہم بھی اس کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اکبر، اور پھر اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ وجودی چیز ہے، اس میں اس کو سنائے نہیں ہو سکتی، نہیں کرتے کہ ہم بھی تبدیلی نہیں کرتے اس قوم کی حالت کے اندر جس قوم میں قلب نگاہ کی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہاں کو ابتدا یہاں سے کرنے کی ہے، کسی نے اسلام لانا ہے، کسی نے اسلام زندہ کرنا ہے تو پہلے قلب نگاہ کی تبدیلی پیدا کیجیے۔
پھر وہ خیمے کے اندر چھوٹی سی بچی بھی پانی نہیں جاتی. علما جا ہوں کی احمد مریض، ان کے دل میں تو کچھ کھٹک پیدا ہو گئی، کچھ خلش پیدا ہو گئی. یار اگر یہ واقعی سچ کہتا ہے تو پھر تو بچنے کی صورت ہے کوئی نہیں، پھر تو سوچنا ہی پڑے گا. ایک لفظ کے رام میں عجیب یہ ہے کہ اسے اس کرنے کا کیوں مبتلا ہوگا. ہم انہیں سوچنے والے تھے مبتلا ہوگا. ہم کشمہ کش میں مبتلا نہیں ہوتے، دن رات سنتے ہیں یہ سارا کچھ. کہنے والے کہتے ہیں ایک پروفیشن کے طریقے، ہم سننے والے سنتے ہیں ثواب حاصل کرنے. نہ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی، نہ ہماری چلتے نظام میں کوئی تبدیلی. ان کے یہاں غلط پیدا ہو گئی، ہمارے یہاں نہیں پیدا ہو. اب یہ بات یہ نظام ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ اعمال، تمہارے یہ افعال، تمہارے خیالات بھی نتیجہ سے ہو کر رہے. اب سوچیے 1400 سال کے استر کا، پہلے تو دنیا ہوئی اس زمانے کی علم کی روشنی اتنی کم. پھر عرب کا ملک، اسے تو آج بھی جا کے دیکھے 3-4 شہر ہے دو دیکھے، یا سارا باقی ملک ویرانہ پڑا ہوا ریگستان، یا کہیں کہیں یہ صحرا نشین بدو جو ہیں ان کی بستی ہے. جو شہر سے سب سے بڑا شہر جو تھا مکہ مرکز تھا ان کے یہاں کا، اور اس کے مطابق مکے میں 17 آدمی ملک کو خان جانتے تھے. صرف یعنی یہ ایجوکیشن تو بہت بڑی چیز ہے جتنے کی جسے آپ کہتے ہیں. اور وہ کیفیت تھی اس ملک کی. اور اس ملک میں بھی ایک شخص جسے علمی کہہ کے پکارا گیا ہے کہ نبوت کے پیش کر گئے، اتنا بھی نہیں جانتا تھا جتنے یہ 17 جانتے تھے. اب تم لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس میں کہیں کوئی نظر آتی ہے ایسی چیز کہ جو ان کو چلا رہی ہے اس طرح. سورج عین اپنے وقت کے اوپر روز نکلتا ہے تمہارے سامنے، روشنی دیتا ہے. تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہیں جنات کہ وہ اس کو لیے چلے آ رہے ہیں، وہ اس کو دباتے ہیں اور لیے جا رہے ہیں، یہ سورج جا رہا ہے. تم دیکھو تو صحیح، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی اثرے کے، بغیر کسی نئی کشش کے، یہ کس طرح سے اسی طرح سے روان چلا آ رہا ہے، اپنے راستے پہ جاتا ہے، اپنے راستے میں مڑ جاتا ہے. کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے. بتانا یہ تھا کہ کوئی چیز ہے تمہارے اندر بھی. اب ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ انسانی ذات یا پرسنالٹی کے متعلق تو آج بھی 20ویں صدی میں بھی کچھ لوگ صرف سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج بھی یہ چاہیے تھا 1400 سال پیشتر عرب کے اندر مکے کے بچے تمہیں یہ سمجھانا کہ ایسی چیز ہے. تمہیں یہی سمجھایا جا سکتا تھا کہ ذرا یہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو اس پہ تم غور کرو کہ کوئی مرئی زندگی کنکریٹ قوت تمہیں ایسی نظر آتی ہے جو یہ کچھ کر رہی ہے. تم بات یہی کہنی تھی کہ اس جسم کی جو مشینری ہے کے اندر چلانے والی چیز نظر نہیں تمہیں آتی، لیکن اس کے بجائے یہ کیا نہیں سکتا. یاد رکھو یہ بات تھی جو نہ سمجھائی جا سکتی تھی. عجیب انداز ہے قرآن کا. یہاں بات کی اور ان سے کہا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من غروب. انسان کے سامنے اور پھر صحرانشینوں کے سامنے تو آسمان پوچھے بھی کس طرح سے کھلا ہوا ہوتا ہے. اور واقعی یہ صحیح ہے کہ صحرا میں جو کچھ یہ آسمان نظر آتا ہے ہمیں تو یہ نظر ہی نہیں آتا. یہ تو سارے ہمارے یہاں تو یہ سارا موٹر کا دھواں ہوتا ہے جو آسمان بن جاتا ہے.
انہیں آسمان نظر آتا. کہا یہ آسمان پہ ذرا دیکھو بھائی, دونوں چیزیں اس کی دکھا, کتنے عظیم اسکان کرے ہیں یہاں, اور پھر کتنی خوبصورتی ہے یہ چیز. تو کتنا بڑا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو سائنس ہے کی حکم کی. یہ جو کرے ہیں, اگر یہ کرے اسی شکل میں ہے, یہ تو کرا نظر آیا نا ہمیں, اپنی زمین کو کرا نظر ہی نہیں آتا, وہ تو اپنے گھر کا سین نظر آتا. یہ چاند کا کرا, یعنی آج تک شاعری میں مہجبین اور قمر اور یہ حسن مجسم چاند جو تھا, وہ انسان میں لگتا ہے چاند ہے میرا سا کتنا, تو ذرا اس کا پردہ اٹھا نظر آیا نا کتنا بھیانک ہے, وہ ڈر آتا ہے اس کو دیکھ کے. اللہ نے مان یہ جتنے ستارے آپ کو رات کو نظر آتے کتنے خوبصورت کتنے حسین, یہ آپ لیتے ہوئے ہیں. یہ اگر ستارے چاند کی طرح بے نقاب ہوتے رات کو, اور یہ بھیانک آپ کی آنکھوں میں سامنے ہوتے, ایک دن کی نہیں ساری عمر کی نیند ہو جاتی. کیا بات ہے اس کے انتظام. یہ سارے اسی قسم سے کر رہے ہیں, جیسا یہ کام کا کر رہا ہے, لیکن انتظام یہ ہے کہ ان کی نیندوں میں خلل نہ آئے. یہ لیکن آسمان کی طرف دیکھیں کہ نہایت خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے دیے نظر آئے, خوبصورت سے ان کو قیمتی مال و جوہر نظر آئے, زینت نظر آئے, مالا منصوب. اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو کہ کہیں کوئی چیز ایسی شگاف کی نظر آتی ہے تمہیں کہ یہ غیر خلاف تعمیر ان کے اندر کسی طرح وچار فرما ہو. کا مدد نہ ہے, وہ آج کہنا کی ہے, آواز کی ہے, بچنا کی ہے, نیچے دو دن بھائی جائے زمین کو. تو دیکھو گول ہونے کے باوجود چلتی ایسی ہے, تمہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول. تمہیں کتنا بڑا انتظام ہے یہ. ایک گول کی ساری اگر ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کے اوپر یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ گول ہے. اور پھر جس تیزی سے گردش کرتی ہے, چکر کاٹتی ہے, پہلے انسان ان کے تصور سے سر کر آ جائے, اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ چکر کاٹ رہی. ہمارا جیتا ہے ادھر کو چلے گیا, ہمارا جیتا ہے ادھر کو چلے گیا, اس کا چکر تو گھر بھی زیادہ کر. یہ کیا نظام ہے؟ کہا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس طرح کی کسی کرتی نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کے اندر پہاڑ تم دیکھو, بازار کو نظر آتے ہیں کہ جی بڑے بڑے ٹیوبے کھڑے ہیں, تمہیں کہتا ہے زندگی کے دائرے میں سارا پانی ان کی برف ان کی برف سے برستا ہے, برف ان کے اوپر جمتی ہے, پہاڑوں سے پانی برستا ہے, ندیوں میں نالوں میں یہ آتا ہے, دریا بنتے ہیں. تمہارے ہاں یہ کھیتیاں ہوتی ہیں, ان میں سے طرح طرح کی سبزیاں بیچتی ہیں, بہین طرح طرح کی قسم کی سبزیاں پھل یہ سب پیدا ہوتے ہیں. سوچے تو صحیح کہ بازار پہ جو نظر آتا ہے کہ یہ چیزوں سے کھڑے ہیں, ان چیزوں سے جو ہے ان کا انتظام تمہاری ساری زندگی کا دار و مدار ان کے اوپر ہے. یہ کیا ہے کم سے رہتا ہوں یہ ذکر بکل عبد منیب, جو سخت پلٹ کر ان کی طرف کیا لفظ آتا ہے, یہ رواں وہاں چلا جا رہا ہے, اسے تو نہیں کچھ نظر آتا. ذرا پلٹ کے دیکھنے والا جو ہے, میں کہتا ہوں اگلی اعتبار سے بھی پیار کا انداز اگر دیکھیں اور اگلی زبان میں تو پوچھے نہیں, اسی لیے تو وہ غلط میں آ جاتے تھے. پلٹ کے دیکھنے والا جو ہے اسے نظر آئے گا, تب تو رقم آنکھیں کھول دے گا اس کی. ذکر اور دلوں میں جو پر پتھر دکھائی دے رہے ہیں اسے, تو دیکھے گا کہ اس میں تو بڑی بڑی حقیقتیں بھی یاد دہانیاں ہیں. آنکھیں کھول دے گا سب طرف یاد دہانیاں ان کو بنا. کس انداز سے وہ اس طرف لا رہا ہے کہ انسان یہ مسئلے کیا کرتا ہے, فزیکل باڈی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے, ایک قوت, اور قوت کبھی نظر نہیں آیا کرتا. یہ سارے یہ قوت کے مظاہرے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ یہ سارے سوال تو تمہیں اس کے نظر آتے ہیں, یہ قوت تمہیں نظر نہیں آتی کہ ان کے پیچھے
کار فرما ہے جن کی بنا پہ یہ لکڑی سے مر گئے. یہی کیفیت انسان کے جسم کی ہے. تو اس پیکر کو دیکھتے ہو یہ جو فزیکل باڈی ہے محسوس پیکر نظر آتا ہے, اس کے اندر وہ قوت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تمہیں تو باہر کی قوت نظر نہیں آتی, اپنے اندر کی قوت نظر نہیں. کیا ہے یہ وقت ہو گیا جب تھوڑا سا وقت ہو گیا. سورہ قاف کی ہم آیت 7 تک آ گیا. ویزا مہمان آخری سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.